السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ آمنت بالله، صدق الله العظيم۔ محترم و معزز سامعین و حاضرین، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، یہ آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کریمہ ہے، اور یہیں سے 15واں پارہ شروع ہے۔ 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ ابتدا ہے۔ اس آیت پاک میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے۔ پہلے یہ آیت پاک کے معنی سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اس کے بعد اس آیت پاک کی مختصر سی تشریح ہوگی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی رات کے تھوڑے سے حصے میں، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد کو بابرکت بنا دیا ہے، یعنی مسجد اقصیٰ کے اطراف و اکناف کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، آیات بینات دکھائیں۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ ہمیں معراج اس لیے کرا رہے ہیں تاکہ ہماری آیات بینات، ہماری قدرت کی نشانیاں بتائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں۔ یہ آیت پاک کا ترجمہ ہوا، اس کی مختصر سی تشریح سماعت فرمائیں۔ اس آیت پاک کی ابتدا ہے سبحان۔ سبحان اللہ کی صفت ہے، اس کے معنی ہیں پاک۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، جو عظیم مفسرین میں شمار ہوتے ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر روح المعانی میں، اس آیت پاک کی وضاحت میں حدیث پاک بیان فرماتے ہیں۔ ان طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تفسیر سبحان اللہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سبحان اللہ کی تفسیر کے بارے میں، تو فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تنزیہ اللہ عن کل شیء، ہر سو سے، ہر برائی سے، ہر کمزوری سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ تو سبحان کے معنی یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہیں، ہر کمزوری سے پاک ہیں، ہر کمی سے پاک ہیں، ہر نقص سے پاک ہیں۔ اللہ کی ذات میں کسی بھی قسم کی نہ کمزوری ہے نہ عیب ہے۔ تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت پاک کی ابتدا سبحان سے اس لیے فرمائے ہیں کہ اس کے بعد جس چیز کا ذکر آنے والا ہے وہ بہت اہم ذکر ہے، وہ بہت ہی عظیم الشان ذکر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی سبحانیت کا ذکر فرما رہے ہیں کہ آئندہ جو بیان ہونے والا ہے اس میں کسی قسم کا شک و شبہ کسی کو بھی نہ ہو۔ اگر کسی کے دل میں کچھ شک شبہ
ہونے کا اندیشہ بھی ہو تو اللہ کی سبحانیت کو یاد کر لینا کہ اللہ پاک ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز پر طاقت رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، کمال رکھتے ہیں، اختیار رکھتے ہیں، وہ ہر چیز کے مالک ہیں۔ تو اب اس آیت پاک کی اور تھوڑی سی تشریح جو علماء کبار، ائمہ محدثین مفسرین فرمائے ہیں وہ یہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے اللہ کی وہ ذات، اسرا کے معنی ہے رات کو لے کے جانا، رات کو لے گئی بعبدہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہاں پہ ائمہ کبار، ائمہ محدثین مفسرین بعبدہ میں کئی نکات بیان فرمائے ہیں، اس میں سے ایک نکتہ یہ بھی ہے، بعبدہ آیا ہے، بنبیہ برسولہ نہیں آیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا مصلحت ہے؟ بنبیہ نہیں آیا، برسولہ نہیں آیا، بعبدہ آیا۔ اس میں نقطہ یہ ہے، مصلحت یہ ہے کہ بعبدہ کی جگہ بنبیہ آتا یا برسولہ آتا تو یہ جو معراج ہے اس کے معنی جو بیان کرنے والے ہیں اس کو روحانی معراج بھی لے سکتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی معراج کرائے، بنبیہ برسولہ آتے تو دو بھی معنی دو بھی معنی لیے جا سکتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں مبارک جو ہوئی، جس میں مبارک روح مبارک کے ساتھ ہوئی، یا کوئی لینے والے یہ بھی معنی لے سکتے تھے کیونکہ بنبیہ برسولہ ہی ہے تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی معراج نہیں ہوئی اور صرف روحانی معراج ہوئی۔ تو اللہ تعالی نے بعبدہ لا کر یہ بیان فرما دیے ہیں کہ عبد کہتے ہیں، جسم اور روح دونوں کو ملا کے عبد کہتے ہیں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ جسم اور روح مبارک کے ساتھ ہوئی، تو یہ جسمانی معراج کا اس میں ذکر ہے۔ تو بعبدہ لائے تاکہ سب کو یہ بتا دیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو معراج کرائی وہ روح اور جسم مبارک کے ساتھ معراج کرائی۔ اور دوسرے نکات بھی ہیں، ایک اس میں سے ایک نکتہ ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، یہ لیل کے معنی ہے رات، اسرا کے معنی ہے رات کو لے کے جانا۔ جب اسرا میں رات کا ذکر آ ہی گیا تو پھر لیلن کا کیا مقصد ہے؟ تو لیلن کا مقصد یہ ہے، لیلن پہ جو لام پہ جو تنوین ہے وہ تقلیل یعنی کمی کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت ہے، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کے ذرے ذرے کی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان سکون کے ساتھ دیدار کرائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات کے ذرے ذرے کی اطمینان جلد بازی میں نہیں، جلدی میں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سکون سے ساری کائنات کا مشاہدہ فرمائیں۔ کتنی دیر میں؟ رات کے کچھ ہی حصے میں، لیلاً۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ عقل سے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اللہ کی قدرت پہ یقین رکھنا، ماننا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو اللہ کی ذات وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم مبارک کے ساتھ معراج کرائی، رات میں کچھ ہی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اس آیت پاک میں جو معراج مبارک کا ذکر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے، اور مسجد اقصی کے بعد کا جو معراج کا ذکر ہے کئی صحیح احادیث میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات
اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا، کلام کا، دیدار کا جو ذکر ہے وہ 27ویں پارے سورہ نجم میں ہے۔ اسی لیے تمام علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ اگر کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی معراج کا انکار کرتا ہے تو وہ صریح اس قرآن پاک کی آیت کا انکار ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ کفر ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے معراج کا انکار کر دے گا تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور جو مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی معراج، اللہ سے ملاقات، دیدار، اگر اس کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر تو نہیں بنے گا لیکن فاسق فاجر ہو جائے گا۔ یہ صرف سبحان الذی اسریٰ اس آیت پاک کے مختصر سی تشریح ہوئی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔